In that boat there happened to be a sergeant. इस कश्ती में इत्तेफाक से एक सार्जेंट भी था. Who said, जिसने कहा, with your permission may I quieten him? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसे खामोश करा दूं? Quieten मतलब make silent. और परमिशन किससे लिए? बादशाह सलामत से. तो बादशाह सलामत का लफ्ज भी आप विद इन ब्रैकेट कर सकते हैं. बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसे खामोश करा दूं? It will be a great favor, the king said. बादशाह ने कहा, ये तो बड़ी हिमायत वाली बात होगी. The sergeant ordered the slave. Sergeant ने हुक्म दिया गुलाम को to be thrown into water, पानी में फेंक देने का. सार्जेंट ने गुलाम को पानी में फेंक देने का हुक्म जारी कर दिया. So that he could have experienced the true danger of life. ताकि वो जिंदगी में हकीकी तजुर्बा कर सके. Two persons threw him in the sea. दो अफराद ने उसे समुद्र में फेंक दिया. And when he was about to be drowned, और जब वो करीब डूब जाने के करीब था, they pulled him back to the boat. उन्होंने वापस उसे कश्ती में खींच लिया. And he clung, और वो चिमट गया या उसने थाम लिया the stern, रियर पार्ट या बैक पार्ट, अकबी हिस्से को, with both of his hands, अपने दोनों हाथों से. अब ये जो अकबी हिस्सा है ये यकीनन कश्ती का है. और वो और उसने कश्ती के अकबी हिस्सों को अपने अकबी हिस्से को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और चिमट कर बैठ गया. कि अलग अलग बन रहे हैं कि चाहिए. और वो कश्ती के अकबी हिस्से को दोनों हाथों से थाम कर बैठ गया. Then he clung को स्टिक में कर, और उसने अपने दोनों हाथों से कश्ती के अकबी हिस्से को जकड़ लिया. Then he sat down, जकड़ लिया. क्लंग जो है जकड़ने को कहेंगे, ठीक है, जकड़ लिया. Then he sat down, फिर वो बैठ गया. And remained quiet, और खामोश हो गया. अब मैं इसको दोबारा करने लगी हूँ. और उसने अपने दोनों हाथों से कश्ती के अकबी हिस्से को जकड़ लिया, फिर वो बैठ गया और खामोश हो गया. This appeared strange to the king. ये बात बादशाह को बड़ी अजीब लगी कि इतनी देर से उसको समझा रहे थे तब चुप नहीं कर रहा था, अब क्या बात हुई. Appeared mean seemed, strange mean queer. ये बात बादशाह को अजीब लगी. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant, जो कि could not comprehend understand, जो समझ ना सका wisdom, sagacity, हिकमत को, in the action अमल की, taken by इख्तियार किए गए the sergeant के, जो कि sergeant के इख्तियार किए गए अमल की हिकमत को ना समझ सका. And he asked for it, और उसने इसके बारे में दरियाफ्त किया. The sergeant replied, sergeant ने जवाब दिया, before he had experienced the danger of being drowned, डूब जाने के खतरे का तजुर्बा कर लेने से पेशतर या पहले. He knew, वो नहीं जानता था, about the safety of the boat, कश्ती के तजुर्बा कर लेने से पेशतर वो कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ की कदर ना जानता था. हाँ जी. A man does not realize, एक आदमी नहीं जानता, the worth, कदर कीमत, of safety, तहफ़्फ़ुज़ की, from the misfortune, मुसीबत में, until, जब तक के ना, he has tasted it, वो इसे चख ले, जब तक के वो इसे चख ना ले. एक आदमी मुसीबत में तहफ़्फ़ुज़ की कदर कीमत, और आगे ब्रैकेट में लिखे उस वक्त तक, ब्रैकेट क्लोज कर दें, नहीं समझता जब तक कि वो इसे चख ना दे.
ایک آدمی مصیبت میں تحفظ کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ اسے چکھ نہ لے. یہ ہماری میم تھی فرسٹ ون. ہاں جی بیٹے. میم یہ اس سے پچھلی لائن اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ بھی ریپیٹ کر دیں کیونکہ وہ بیٹا آواز ہی نہیں آئی آپ کی. اچھا ٹھیک ہے. ویسے آپ کا لیکچر ریکارڈیڈ ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی کور کر سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ کر لینے سے پیشتر یا پہلے وہ کشتی کے تحفظ کی قدر نہ جانتا تھا. اوکے تھینک یو میم. ایک آدمی مصیبت میں تحفظ کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ اسے چکھ نہ لے. اس سے مطلب مصیبت کا سامنا نہ کرے، جب تک کہ وہ اس مصیبت کا سامنا نہ کرے. نیکسٹ والی پیرابل کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جسٹس آف نوشیروان کے حوالے سے ہماری بات ہوگی. نوشیروان کون ہے؟ یہ پرشیا جو کہ اولڈ نیم ہے، نیو نیم ہے ایران کہتے ہیں، اس کا کنگ تھا اور فیمس تھا اپنے جسٹس، اپنی فیئرنس، اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے. تو اس کے حوالے سے ہم کچھ پوائنٹس پڑھیں گے. اٹ از ریلیٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے that while a deer was being roasted for نوشیروان، کہ جبکہ نوشیروان کے لیے ایک ہرن بھونا جا رہا تھا. a king of Persia، ایرانی بادشاہ، famous for his justice، اپنے عدل کی وجہ سے مشہور. famous mean renowned، popular، justice مطلب fairness. it is related سے سٹارٹ کریں گے. یہ کہا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے عدل کی وجہ سے مشہور ایک ایرانی بادشاہ نوشیروان کے لیے جب ایک ہرن بھونا جا رہا تھا، no salt could be found، تو نمک کہیں سے نہ ملا. a boy was sent to a village، ایک لڑکے کو گاؤں بھیجا گیا to bring some salt، نمک لانے کے لیے، کچھ نمک لانے کے لیے. ایک لڑکے کو کچھ نمک لانے کے لیے ایک گاؤں بھیجا گیا. the boy brought it، لڑکا اسے لے آیا and presented it، I mean offered it to the king، اور اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. who asked، جس نے پوچھا whether he had paid for it، کیا اس نے اس کی قیمت ادا کی تھی. no said the boy، لڑکے نے کہا نہیں جناب. pay for the salt said the king، بادشاہ نے کہا نمک کی قیمت ادا کرو، مطلب میں اس پہ تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ جو نمک لے کر آئے اس کے پیسے نہیں ادا کر کے آتے. چونکہ میں نے اگلی سلائڈ پہ جانا تو میں پیچھے سے ایک دو پوائنٹس کو ریوائز، بلکہ اس کو پیرابل کو ریوائز کرتی ہوں لیکن صرف اردو کے ساتھ. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے عدل کی وجہ سے مشہور ایک ایرانی بادشاہ نوشیروان کے لیے جب ایک ہرن بھونا جا رہا تھا تو نمک کہیں سے نہ ملا. ایک لڑکے کو نمک لانے کے لیے ایک گاؤں بھیجا گیا، لڑکا اسے لے آیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، جس نے پوچھا کیا اس نے اس کی قیمت ادا کی تھی. لڑکے نے کہا نہیں جناب. بادشاہ نے کہا رقم کی قیمت ادا کرو. چونکہ یہ پے فار دا سالٹ، پے فرسٹ فارم آف ورب ہے. جب کوئی سینٹینس ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا یہ آرڈر ہے یا ریکویسٹ ہے. چونکہ یہ کنگ ہے تو اس کا مطلب ہے آرڈر ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ نے حکم دیا نمک کی قیمت ادا کرو. lest it should become a custom، کسٹم کہتے ہیں ٹریڈیشن، اس سے پہلے کہ یہ ایک رواج بن جائے، روایت بن جائے. and the village be ruined، اور گاؤں تباہ ہو جائے. ruined، destroyed. بادشاہ نے حکم دیا نمک کی قیمت ادا کرو، اس سے پہلے کہ یہ ایک رواج بن جائے اور پورا گاؤں اس سے تباہ ہو جائے. having been asked، یہ دریافت کیے جانے پر what harm could arise، harm damage، کیا نقصان ہو سکتا تھا for such a trifling demand، ordinary demand، اتنے معمولی تقاضا پر. یہ دریافت کیے جانے پر کہ اتنی معمولی چیز کے مانگ لیے جانے پر کیا نقصان ہو سکتا تھا.
The foundation impression was small in the world, said the king. बादशाह ने कहा, दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी ही थी. मैम जी बेटे. ट्रिफलिंग का क्या है? ट्रिपलिंग मतलब ऑर्डिनरी, मामूली. क्योंकि नमक देखें कितना माइनर लो प्राइस वाली चीज है ना, और डलता भी कितना थोड़ा है, तो ज्यादा तो नहीं लाए होंगे ना. इस वजह से उसने कहा कि इतनी मामूली चीज के तकाजा करने पर या लाने पर क्या नुकसान हो सकता है. लेकिन लोग हैरान हो गए कि इतनी छोटी मामूली चीज है, फिर क्या हुआ पैसे नहीं दिए. तो बादशाह ने कहा, दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी. ऑपरेशन में ब्रूटैलिटी, क्रूअल्टी, ठीक है, टायरनी जुल्म को कहते हैं. फाउंडेशन बेस, बुनियाद, बुनियाद छोटी थी. whoever enlarged it, enlarged, expand it, ठीक है, जिस किसी ने इसको बढ़ा दिया, widened it, added to, that it reached its present magnitude, magnitude size, volume, कि ये मौजूदा हुजम तक पहुंच गई, is at fault, गलती पर है. जिस किसी ने इसे मौजूदा हुजम तक बढ़ा दिया, गलती पर है. If the king eats, अगर एक बादशाह खाता है, one apple, एक सेब, from the garden of a subject, अपनी रियाया के बाग से. अगर एक बादशाह अपनी रियाया या आवाम के बाग से एक सेब खाता है, his slaves will pull down the whole tree, उसके गुलाम पूरा दरख्त उखाड़ फेंकेंगे. और बादशाह ने कैसे खाया? बगैर पैसे दिए, ठीक है. अगर एक बादशाह अपनी रियाया के बाग से एक सेब खाता है, उसके गुलाम पूरा दरख्त उखाड़ फेंकेंगे. मतलब जब देखेंगे कि बादशाह एक सेब जो है वो बगैर पैसे के या बगैर किसी की परमिशन के ले सकता है, तो वो कोई कहेगा मैं 2 ले लेता हूँ, कोई कहेगा मैं 4 ले लेता हूँ. मतलब देखा देखी वो पहले से उसको डबल करते 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 पूरा दरख्त उखाड़ देंगे. और 5x, 5 अंडों के इवज या बदले में, विच द सुल्तान अलाउस, जिसकी बादशाह, सुल्तान मतलब जो बादशाह होता है, जो रूलर होता है, जिसकी बादशाह इजाजत देता है टू बी टेकन बाय फोर्स, जबरदस्ती हासिल करने. उन 5 अंडों के इवज जिसकी बादशाह जबरदस्ती हासिल करने की इजाजत देता है. क्लास आप में से किसी का माइक अनम्यूट है और मुझे इरिटेट कर रहा है. लेट मी चेक. 59 स्टूडेंट्स है. चले मैं फिलहाल आपकी अटेंडेंस भी ले लेती हूँ और माइक में जरा सबको म्यूट करवा दूं. जी अब ओके है. हाँ जी, यहाँ पे थे. द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, उसकी फौज से मुंसलिक अफराद, विल पुट 1,000 fowls on the spit, rot, उसकी फौज से मुंसलिक अफराद सैकड़ों परिंदों को कबाब की सीख पर चढ़ा देंगे. स्पिट, स्पाइट से लिया गया वर्ड. रॉड, ये जो है इसे एक ना आयरन रॉड कह सकते हैं आप. सीख सिलाई होती है ना, इसके ऊपर वो आप लगा के मिक्स्ड मीट को तो कबाब बनाते हैं, उसको कहा गया है. उन 5 अंडों के इवज जिसकी बादशाह जबरदस्ती हासिल करने की इजाजत देता है, उसकी फौज से मुंसलिक अफराद सैकड़ों परिंदों को कबाब की सीख पर चढ़ा देंगे. इसका मतलब ये है कि जब इंसान गलती करता है ना, तो अगर आपका बड़ा एक गलती करता है, माइनर मिस्टेक करता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये ठीक है, आप उससे डबल करेंगे. जो आपको वॉच करता है वो उससे ट्रिपल कर देगा, जो उसको वॉच करता है वो उससे नेक्स्ट पे चला जाएगा. तो इस तरह ये जो नेगेटिव चीज होती है ये एक्सपेंड करना शुरू हो जाती है. तो इस वजह से जब भी आप कभी नेगेटिव थॉट पे हो या नेगेटिव एक्शन पे हो, बी केयरफुल. आपके लिए उसका तो नुकसान है ही है,
غلط بات کو کرنے کا، لیکن آپ کو دیکھ کر جو اس کو فالو کر جائے گا اس کے حصے کا بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹ ہے وہ آپ کی ہی لائف پہ ہوگا، اور یہی قانون قدرت ہے۔ چونکہ انسان اس دنیا میں سے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر ان کے اعمال، ان کی سوچ اور اس پر پڑنے والی لان تان باقی رہتی ہے۔ کسی انسان کے مرنے کے بعد بھی جو اس کے غلط کام ہے وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سوچ کر کرنا چاہیے، آپ اچھا کام کریں گے، آپ کو دیکھ کر اچھائی پھیلے گی تو وہ آپ کے لیے ریوارڈ ہے، لیکن اگر آپ برا کام کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اس سے برائی پھیلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی ریٹرننگ بھی ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس وجہ سے غلط کام کا آغاز نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کے بڑے مثلاً کسی بات پہ غلط بیانی کر جاتے ہیں، اچھا چلو باہر آیا نا کوئی بندہ ہے اس کو ایسے کہہ دو، تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے جی جھوٹ بولنا ٹھیک ہی ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے تو مثلاً کسی خاص مجبوری میں کہا، لیکن جو بچہ دیکھ رہا ہے اس کو ان کی مجبوری سمجھ نہیں آئی، اس سے صرف یہ بات سمجھ آئی کہ غلط بیانی کی جا سکتی ہے، تو وہ بعض اوقات بڑی سے بڑی بات پہ بھی کر دے گا۔ تو اس وجہ سے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں، تو پھر یہ کیئرفل آپ کی ایکشنز ہونے چاہیے، کیئرفل آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے۔ یہ وہ میسج ہے جو اس پیرابل کے تھرو آپ کو دیا گیا، اور لاسٹ میں اس کو اپنے ورڈز میں کمپائل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹائرنٹ، ٹائرنٹ مطلب بروٹل پرسن، اوپریسر، کرول پرسن، ٹھیک ہے۔ ایک ظالم ڈز ناٹ ریمین ان دا ورلڈ، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، بٹ دا کرس آن ہم، مگر اس پر پڑنے والی کرس، ڈیمنیشن، ایول، لعنت، ملامت، ابائڈس فار ایور، اسٹے فار ایور، ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ ایک ظالم تو دنیا میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، مگر اس پر لعنت ملامت ہمیشہ ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ یہ ہماری سیکنڈ ون پیرابل تھی۔ لیٹس اسٹارٹ دا تھرڈ ون۔ A king fell seriously ill۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا، seriously badly severely، and all hopes of his recovery vanished disappeared۔ ریکوری جو ہے وہ صحت یابی کو کہیں گے، I mean اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں دم توڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی صحت یابی کی کنولسنس، تمام امیدیں دم توڑ گئی۔ The more the disease was cured، جو جو مرض کا علاج کرتے گئے، the more it became painful، تو تکلیف بڑھتی گئی۔ جو جو بیماری کا علاج کرتے گئے تو تکلیف بڑھتی گئی۔ At last، بالآخر the physicians، معالجین، agreed، متفق ہو گئے that this disease couldn't be cured، کہ اس بیماری کا علاج ممکن نہ تھا، except، سوائے، by a means of bile۔ بائل باڈی پارٹ ہے، جگر مینس وہ رطوبت ہے، ایک جگر کی رطوبت کے، آف اے پرسن، ایک ایسے شخص کی، انڈیوڈ مین ہیونگ، حامل، with certain qualities، مخصوص خصوصیات کی۔ بالآخر معالجین متفق ہو گئے کہ ایک کے مخصوص خصوصیات کے حامل ایک شخص کے جگر کی رطوبت کے سوا اس بیماری کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں نے ٹرانسلیشن بالکل بیک ہی کی ہے، جیسے کہ میں اکثر کرواتی ہوں، رپیٹ کر رہی ہوں میں۔ بالآخر معالجین متفق ہو گئے کہ مخصوص خصوصیات کے حامل ایک شخص کے جگر کی رطوبت کے سوا اس بیماری کا علاج ممکن نہ تھا۔ Orders were issued to search for an individual of this kind، اس قسم کی، بریکٹ میں لکھیں، خصوصیات کا حامل، ٹھیک ہے، ود ان بریکٹ کر لیں تاکہ وہ اس قسم کی سمجھ آ جائے کہ کس قسم کی بات ہو رہی۔ اس قسم کی خصوصیات کے حامل ایک شخص کی تلاش کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ A son of a farmer was discovered،
ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈ لیا گیا. ٹو پوزیس حامل یا رکھنے والا دا کوالٹیز خصوصیات مینشن مطلب الوڈیڈ مذکورہ بالا یا بیان کردہ بائی دا ڈاکٹرس معالجین کی مذکورہ بالا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں معالجین کی بیان کردہ خصوصیات کا حامل ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈ لیا گیا. میم اس کی جگہ مطلوبہ کر سکتے ہیں. مطلوبہ کہاں پہ؟ مطلوبہ شخص ڈھونڈ لیا گیا، لیکن پھر بھی مینشنڈ جو ہے وہ تو ڈسکرائب کی سینس ہے نا، یعنی بیان کردہ جو بتائی گئی تھی، بتائی گئی کہہ سکتے ہیں آپ، مطلوبہ نہیں کہہ سکتے، بتائی گئی کہہ سکتے ہیں. دا کنگ سمنڈ دا فادر، سمنڈ مین کال فور، بادشاہ نے دا فادر اینڈ دا مدر آف دا بوائے، لڑکے کے ماں باپ کو بلا بھیجا. کنسنٹ کہتے ہیں ولنگنس، ریڈینس، جن کی اجازت ہی مطلب بادشاہ نے obtained حاصل کر لی by giving them a huge amount of wealth، انہیں کافی زیادہ رقم دے کر یا زر کثیر دے کر. لڑکے کے ماں باپ کو بادشاہ نے بلا بھیجا جن کی رضامندی اس نے انہیں زر کثیر پیش کر کے حاصل کر لی. تقاضی، اچھا یہ تو زر کثیر ذرا مشکل ہے، اگر میں اس کو ذرا آسان کروں تو کیا ہوگا؟ لڑکے کے ماں باپ کو بادشاہ نے بلا بھیجا جن کی رضامندی اس نے انہیں کافی زیادہ دولت پیش کر کے حاصل کر لی. تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. دا قاضی ایشوڈ ا ڈگری، امپورٹنٹ سنونیم آپ کا آرڈر. قاضی نے حکم جاری کر دیا ٹو شیڈ دا بلڈ، شیڈ دا بلڈ مطلب مرڈر کر دینا، کل کرنا، ٹھیک ہے، مار دینے کا، خون بہانے کا، آف اے پرسن ایک شخص کے، فار دا ہیلتھ آف دا کنگ بادشاہ کی صحت یابی کی وجہ سے. قاضی نے بادشاہ کی صحت یابی کے لیے یا بادشاہ کی صحت یابی کی غرض سے ایک شخص کے خون بہا دینے کا حکم جاری کر دیا. The boy was brought to the altar graveyard. لڑکے کو قبرستان لایا گیا. And the executioner, I mean official جو کلر ہوتا ہے، جلاد، اور جلاد کو first directed ہدایت کر دی گئی to slaughter the boy. slaughter اور اوپر آپ نے ورڈ پڑھا shed the blood اور murder kill، یہ سارے synonyms ہو سکتے ہیں. اور جلاد کو لڑکے کا خون بہا دینے یا مار دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی. پھر all was ready، جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے، the boy looked toward the sky، لڑکے نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی and smiled اور مسکرایا. Why do you laugh in such a position? The king asked. بادشاہ سلامت نے پوچھا تم اس مشکل کی گھڑی میں کیوں کر ہنستے ہو؟ مطلب بادشاہ کو اتنی حیرانی ہوئی کہ اتنی مشکل میں ہے، اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے تو یہ ہنس رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا تم اس مشکل کی گھڑی میں کیوں کر ہنستے ہو؟ A son looks to the affection of his parents, said the boy. لڑکے نے کہا ایک بیٹا اپنے والدین سے شفقت کی امید کرتا ہے. If they fail، اگر وہ ناکام ہو جائیں، they are expected to bring this case before the Qazi to seek justice، تو ان سے امید کی جاتی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ وہ معاملہ انصاف کے حصول کے لیے قاضی کے سامنے پیش کریں. اگر وہ ناکام ہو جائیں تو انصاف کے حصول کے لیے قاضی کے سامنے معاملہ پیش کرنے کی توقع کی جاتی ہے. اچھا میں نے ایک لفظ چھوڑ دیا ان سے، تو ان سے انصاف کے حصول کے لیے یہ معاملہ قاضی کے سامنے لانے کی توقع کی جاتی ہے. بٹ ان دا پریزنٹ کیس، لیکن موجودہ صورتحال میں، دا پیرنٹس ہیو اگریڈ ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ، لیکن موجودہ صورتحال میں تو میرے والدین متفق ہو گئے
to get my bloodshed, मेरा खून बहा देने के लिए, for the trash of this world. Trash mean rubbish, यानी मामूली चीज, हकीर चीज, और वो हकीर चीज क्या है? दुनियावी माल दौलत। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो वालदैन दुनिया दुनिया के हकीर माल के लिए मेरा खून बहा देने के लिए रजामंद हो गए हैं। द काजी हैज इशूड अ डिक्री टू किल मी, काजी ने भी मुझे मार देने का हुक्म जारी कर दिया है। द किंग थिंक्स, बादशाह सोचता है, he will recover his health only through my slaying slaughter, कि मेरे खून बहा देने या मेरे मार दिए जाने से वो सेहतयाब हो जाएगा। And I see no other refuge besides God Almighty, और मुझे अल्लाह कादिर मुतलक के सिवा कोई पनाहगाह नजर नहीं आती। रिफ्यूज शेल्टर, मतलब देखे ना, या तो मैं वालदैन से कहता है, या मैं काजी से कहता है, या मैं अपने इलाके के हुक्मरान बादशाह से कहता, सारे तो मेरे खिलाफ है, तो अब मैं किससे मदद ले सकता हूँ? इसलिए मैं बहरहाल पीछे से बात शुरू करूंगी, बट इन प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो वालदैन दुनिया के हकीर माल या दुनियावी दौलत के लिए मेरा आंखों बहा देने के लिए मुत्तफिक हो गए हैं। काजी ने मुझे कत्ल कर देने का हुक्म जारी कर दिया है। बादशाह समझता है कि वो मेरे खून बहा दिए जाने से, सॉरी ओनली भी है, कि सिर्फ मेरे खून बहा दिए जाने से वो सेहतयाब हो जाएगा, और मुझे अल्लाह कादिर मुतलक के सिवा कोई और पनाह का नजर नहीं आती। टू whom shall I complain? किससे मैं शिकायत करूंगा?